صلحاء کی ایک مجلس میں میں حاضر تھا، تو وہاں ایک صاحب نے سوال کیا کہ روضہ مبارک کی زیارت کے وقت بھی یہ الفاظ پڑھے جائیں، زادک اللہ شرفا و کرامہ، یا درود شریف پڑھا جائے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائیں، ادب کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سوال کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے اور ان کی تحریرات میں پڑھا ہے کہ جب بیت اللہ شریف پہ نظر پڑے تو یہ الفاظ کہیں، زادک اللہ شرفا و کرامہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے کعبہ محترم، اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت میں اور آپ کی بزرگی میں اور اضافہ فرمائے۔ دعائیہ کلمات ہیں۔ تو ان صاحب نے پوچھا کہ کیا روضہ اقدس کی جب زیارت ہو تب بھی یہ پڑھا جائے؟ تو ان کی خدمت میں نے عرض کیا کہ جب روضہ اقدس کی زیارت ہو تب تو بالخصوص، یہاں تک کہ مسجد شریف کی زیارت ہو یا دور سے مسجد شریف کے میناروں کی زیارت ہو، حرم پاک میں بیت اللہ شریف کی زیارت ہو، مسجد حرام کی زیارت ہو یا دور سے حرم پاک کے میناروں کی زیارت ہو، تو ان تمام مواقع میں یہ الفاظ پڑھے جائیں، زادک اللہ شرفا و کرامہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت میں، آپ کی تکریم میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ الفاظ مجھ گناہگار کے علم میں جو میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے مسنون نہیں ہیں، لیکن یہ ان عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار ہے جو ہر مومن کے دل میں حرمین شریفین کے لیے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ جیسا کہ انسان کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے، باوقار محبت، تو اس کے لیے ہمیشہ وہ اچھے جذبات اپنے دل میں رکھتا ہے اور ان کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو پاکیزہ مقامات ہیں حرمین شریفین، ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی پاکیزہ نہیں ہے نا، تو ان کے لیے ہر مومن کے دل میں ادب کے، عقیدت کے، تعظیم کے جذبات ہونے چاہیے۔ الفاظ منسوخ نہیں ہے، لیکن یہ مضمون جو ہے قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ جو کیفیت ہے یہ قلب کے تقوی کا مظہر ہے کہ اس شخص کو حقیقی تقوی نصیب ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دین میں بات ادب سے شروع ہو کر ادب پہ ختم ہوتی ہے۔ بے ادب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ ہزاروں طواف کرے اور ہزاروں اعمال کرے، وہ صرف اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے، باقی جو اگلا معاملہ ہے وہ اس میں بالکل وہ خالی ہے۔ تو ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ درود شریف پڑھیے۔ پھر جو ادب کے تصورات ہیں وہ بعض تصورات ایسے ہیں کہ علاقائی اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن جن جن کو جو تصورات میسر ہیں وہ ان کا اہتمام کریں، دوسروں پر مسلط نہ کریں۔ مثلا حرمین شریفین میں جا کر کے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ میں مکہ گیا، میں مدینہ گیا، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا اتنی آسانی سے کہہ دیا مکہ گیا؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، محبت وحی ہے، وحی کے نزول کی جگہ ہے، انبیاء کا مرکز ہے، مقدس ترین مقام ہے، اور اس کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ ہم ہر نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے اس جگہ کے لیے، اس شہر کے لیے اس کو اتنا آسان سمجھ لیا۔ دنیا دار آدمی سے تو کیا گلہ کرنا ہے، اچھے خاصے دیندار بھی، اور ان سے اگر درخواست کی جائے تو وہ تھوڑی ناگواری سے قبول تو کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ پھر وہ بحث پہ اتر آئیں گے کہ کہاں لکھا ہے تکریم۔ تو پھر یہ ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا۔ تو ایک سنجیدگی کے دائرے میں گفتگو ہوتی ہے نا، تو انسانیت کے تعارف ہوا کرتے ہیں۔ انسان سنجیدہ ہوتا ہے، مؤدب ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں سے باہر نکل جائے تو پھر اس سے بحث کرنا ہی فضول ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں مکہ گیا، وہاں سے مدینہ گیا، مدینے سے مکہ، تو جس طرح کہہ رہا تو پھر ایسے ہی تیرا آنا جانا رہا، بات ختم ہو گئی۔ کوشش کریں کہ ان پاک جگہوں کا جب تذکرہ ہو تو ان کے ساتھ تکریم کے الفاظ ہوں، تعظیم کے الفاظ۔ میں مکہ مکرمہ گیا، میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا، میں مکہ شریف حاضر ہوا، مکہ معظمہ حاضر ہوا، اسی طرح مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، مدینہ پاک میری حاضری ہوئی، اس طرح سے بات ہے۔ تو بالکل بھی یہ بے ادبی ناقابل فہم ہے۔ بہرحال بحث نہیں ہے، کوئی اپنے طور پر دلائل رکھتا ہو تو بہت ہی معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ دلائل اکٹھے کیے بھی تو بے ادبی پہ کیے، کیا حاصل ہوا؟ یعنی ایک شخص دلائل اکٹھے کرتا ہے کسی کی خامیوں پہ، تو کیا اس نے کون سی بڑی خوبی اختیار ہے؟ انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی نظر دوسروں کی خوبیوں پر ہوتی ہے اور اپنی خامیوں پر ہوتی ہے۔ اگر کسی نے تاریخ کے نام پر یا تاریخ کو بنیاد بنا کر کوئی کتاب لکھی اور اس میں شخصیات کے عیوب اکٹھے کیے تو اس نے کیا خدمت کی؟ اب ایک آدمی کہے جی کہاں لکھا ہے، تو بھائی وہ معذرت، غلطی ہو گئی آپ سے بات کرنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وہ طریقہ نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات ادب سے شروع ہو کے ادب پہ ختم ہوتی ہے۔ ابھی اسی سفر میں ایک صاحب نے بہت اچھی بات کی، چونکہ مدینہ منورہ اور ہمارے یہاں کے وقت میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہ فرق کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ 2 گھنٹے کے فرق کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی تو سمجھوں کہ آپ حضرات بیدار ہیں یا ویسی محبت میں سر ہلا رہے ہیں، اس فرق کا کیا مطلب ہے؟ بتائیے جی، ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی بتائے گا کہ 2 گھنٹے کا جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ بھائی بتاؤ، تم بارہا حاضر ہو چکے ہو۔ آپ کی صورت نکل بتاؤ، کوئی اور ساتھی بتائے گا؟ آپ سے نہیں پوچھا، اور ساتھی بتائے؟ جی جی میں پوچھ رہا ہوں، جی وہ کیا ہے؟ وقت کا فرق ہے، تو جب اس کو پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا ٹائم 2 گھنٹے آگے ہے اور وہاں کا ٹائم 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ تو اس سفر میں مجھے ایک ساتھی نے ایک بات بتائی، تو اس کی لذت اور نشہ ابھی تک مجھ پہ طاری ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے مولانا الیاس قادری صاحب سے پوچھا کہ مدینہ منورہ اور پاکستان کے ٹائم میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ پاک کا ٹائم 2 گھنٹے پیچھے ہے، انہوں نے کہا کہ مدینہ پاک کا ٹائم 22 گھنٹے آگے ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں تھوڑا وقت دیتا ہوں، سمجھ لیں آپ۔ مدینہ پاک کا ٹائم ہمارے یہاں کے وقت سے 22 گھنٹے آگے ہے۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو ہر وقت مدینہ پاک کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا اور سوچتا ہے۔ اب
اب جس شخص نے مدینہ پاک کے لفظ کو خالی مدینہ کہا یا مکہ کہا، مکہ مکرمہ کو، پھر کیا امید کی جا سکتی؟ بہرحال تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں، اور یہ جو زبان کا استعمال ہے نا، گفتگو، اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ آپ خطبے میں تقریباً ہر جمعے کو ایک جملہ سنتے ہیں، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب۔ اب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ اس کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ مانگنے کو سلیقہ چاہیے، اس طرح اللہ سے مانگے کہ وہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اس کو معاف نہیں کرنا، تو ایسے اللہ کی منت کریں کہ عاجزی اللہ کو اتنی پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ جس کی بنا پر قحط ہوا تھا، اس نے مانگا اللہ سے، اس کی وجہ سے پھر بارش ہوئی۔ آپ کے علم میں ہے نا واقعہ؟ تو یہ الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا اختیار اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ پاک تاکید فرماتے ہیں کہ نماز کا آغاز آپ نے سبحانک اللہم سے کرنا ہے، یہ ہم آپ کو الفاظ بتا رہے ہیں، اور پھر ہر رکعت میں تلاوت سے پہلے اپنے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ آداب ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان آداب کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہم سے مانگنے کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟